چلے یہ جو سب سے بڑی انسرٹنٹی کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، بڑی بدقسمتی ہماری جی کہ آخری وقت تک ابھی تک یہی سوال ہو رہے ہیں، اور شاید اس لیے الیکشن کی تاریخ بھی نہیں آ رہی تاکہ یہ بات تو ہم بعد میں کریں کہ الیکشن ہوں گے کیسے. پہلی تو ہم اچھی خاصی اپنی جو بحث ہے اس پورا وقت اس پہ گزاریں گے جی کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو یہ انسرٹنٹی اور بہت سارے سوالوں کی طرف سے بھی ہمیں ڈیفلیکٹ کرتی ہے. یہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی ہے ڈار صاحب نے، ویسے انہوں نے سیاسی طور پہ بات کی ہے کہ اگر لیول پلینگ فیلڈ کو تو کسی کو ہمیشہ اعتراض رہتا ہے. 2018 میں پی ٹی آئی کو کوئی اعتراض نہیں تھا لیول پلینگ فیلڈ کا، باقیوں کو تھا. اس مرتبہ پی ایم ایل این کو کوئی اعتراض نہیں لیول پلینگ فیلڈ کو، باقی سب کو ہے. تو یہ کیا ریپلے ہے وہی 2018 2023 میں؟ چھوٹی سی بات پہلے کی، چیف جسٹس نے یہ بھی کہا تھا کہ آرڈر آف دی کورٹ کہاں ہے الیکشن کرانے کا. بینچ بدلتا رہا نا، تو یہ بڑا ویلڈ کوشچن ہے جو آئے گا سامنے کہ اگر کوئی آرڈر ہی نہیں تھا تو پھر الیکشن کیسے ہو جاتے ہیں. یہ اس کو کلیئر کرے گا کہ وہ سیاست ہو رہی تھی بینچ میں، اور جب 4-3 اور اس سب کی بات ہو رہی تھی تو کورٹ کا آرڈر کہاں ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ کوئی چیز بھی ہو تو اس کے اوپر آرڈر آف دا کورٹ ہوتا ہے اور وہ روک لیا جاتا تھا. اب آپ آ جائیں لیول پلینگ فیلڈ، ٹھیک بات ہے. اس وقت اسٹیٹ کے ساتھ پی ٹی آئی کی لڑائی چل رہی ہے اور اسٹیٹ انہیں راستہ نہیں دے رہی. یہ آپ کو اور ہمیں سب کو پتا ہے، اس میں نہ کوئی چھپی ہوئی بات ہے نہ کچھ. جا کے پی ٹی آئی بات کر لے. پی ٹی آئی نے 9 مئی کیا نا، باقی سیاسی جماعتوں نے نہیں کیا. مریم نواز نے سب سے پہلے بات کی تھی لیول پلینگ فیلڈ کی. ٹھیک بات ہے، پی ایم ایل این کی ٹرم ہے نہیں، اور مریم نواز نے یہ کی تھی، باقی سب بعد میں آئے ہیں. اس کو بلاول اپنائے، اس کو کوئی کہ وہی کرو جو ہمارے ساتھ ہوا تھا. یعنی ہمیں بند کیا تھا، ہمارے لوگ اٹھائے تھے، محکمہ زراعت ڈالا تھا، ساؤتھ پنجاب میں ساؤتھ گروپ بنایا تھا، پھر وہ ویگو میں آتے تھے، پھر وہ وی 8 میں بیٹھتے تھے، ترین کے گھر سے وی 8 میں جاتے تھے اور خان صاحب کے گھر پہنچ جاتے تھے. یہ ہوا. اب یہ اسٹیٹ پہ حملہ کر کے ایک لڑائی تو تھی کہ وہ کہہ رہی تھی اسٹیٹ کہ ہم غیر جانبدار ہو گئے. اسٹیبلشمنٹ بار بار کہہ رہی تھی ہمیں نہ کریں، آپس میں بات کر لیں. کہا گیا پریس کانفرنسوں میں کہ آپ شہباز شریف سے بات کر لیں. آصف زرداری نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ خان صاحب آپ بات کر لیں پرائم منسٹر سے اور تاریخ کی بات کر لیں. وہ نہیں کر رہے تھے. اب انہیں مولانا کے پیچھے مقتدی ہونا پڑا ہے، ان کی اقتداء میں نماز پڑھنی پڑی ہے کل جا کے. یہ سیاست ہے، راجنیتی ہے، کھیل اس کا حصہ ہے کہ پھر جیسے پیپلز پارٹی اور نون کی لڑائی تھی، انہوں نے مساق جمہوریت کر لیا. ان کو آفر کرتے رہے مساق جمہوریت اور مساق معیشت کی. اس وقت ان کے اوپر سولو پرواز تھی کہ ہم نے تو تنہا اڑنا ہے اور ہم جیت بھی جائیں گے 5-10 سال کے لیے. لیول پلینگ فیلڈ ہر ایک نے، اور یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈار صاحب، یہ اور مانگیں گے کہ ہمیں اور ملے. اچھا ٹھیک ہے. باقی سندھ میں مانگ رہے ہیں، بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی جتنا کچھ کر رہی ہے. اب انہیں پتا ہے جو کام 2018 میں ہوا تھا کہ جی ڈی اے کو کھڑا کر دیا گیا تھا اور پھر واپسی لی گئی، فیضیابی ختم ہوئی اور پھر پیپلز پارٹی کو سندھ دے دیا گیا. اب اندرون سندھ میں ان کا کوئی مقابلے میں نہیں ہے، لیکن ان کو فیلنگ آ رہی ہے کہ یہ نہ ہو کہ پھر کوئی کام الٹا ہو جائے. اچھا. اور مولانا مطلب میری یہ ہے کہ مولانا اور پیپلز پارٹی دونوں پی ٹی آئی کے ساتھ کھیلیں گے کہ اور ملو، پھر ہمارے ساتھ میٹنگ کرو اور نیگوشیٹنگ ٹیکٹک ہے. ٹھیک بات ہے کہ ہم اس رستے بھی جا سکتے ہیں، بھائی ہم پریشر ڈالیں گے. یہ بھی رستہ ادھر ہے. یہی سیاست اسی کو کہتے ہیں نا. پیپلز پارٹی اب پی ٹی آئی اس سیاست پہ آئی ہے جو یہ باقی سب بڑے عرصے سے کر رہے تھے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، یہ سمجھتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھے اتنے ہمارے ساتھ مضبوط ہیں کہ کسی اور کے ساتھ ملیں گے. ٹھیک ہے. لیکن نواز شریف صاحب اس وقت سولو فلائٹ کے موڈ میں، کیونکہ باقی ارد گرد تو سب کو شکایت کر رہے ہیں. دیکھیں نواز شریف فی الحال اپنی جو اپیلز ہیں نا ان پہ شاید اگلے ہفتے وہ لاہور میں میڈیا سے بھی ملیں گے. ابھی تک وہ دیکھیں نا بہت محدود ہیں. ہم دبئی گئے تھے، وہاں انہوں نے 10 منٹ بات کی، پورے جہاز میں کسی سے نہیں بات کی. کورٹ میں 2 دفعہ آ چکے ہیں، وہاں پہ وہ کسی سوال کا کل ہی موقع ملا، لوگوں کو جواب نہیں دے رہے. وہ بالکل اپنی احتیاط کے ساتھ چل رہے ہیں. ان کی تو عادت ہے، وہ پہلے بھی میڈیا سے انٹریکٹ نہیں کرتے. تو مریم بی بی نے تھوڑا سا رستہ کھولا ہے، ورنہ نواز شریف صاحب کہاں ملتے ہیں اپنے چند پسندیدہ لوگوں کے علاوہ؟ پسندیدہ کہیں یا کچھ ہیں، وہ ملتے تھے، بات کرتے تھے، میسج آ جاتا تھا. اچھا. ایسی بات نہیں، ہم ملتے رہے، ریگولر ملتے رہے. اب وہاں دبئی میں کوئی یہ تو نہیں تھا، ہم اپنے دفتر سے گئے ہیں، لوگ گئے ہیں، سارے گئے ہیں، سوال سارے کھلے. آپ جیسے جرنلسٹ وہاں پہ موجود تھے، سب نے اپنی اپنی مرضی کا سوال کیا ہے اور انہوں نے وہاں پہ کسی سوال کے جواب میں یہ نہیں کہا میں نہیں بول رہا. جتنی 10-12 منٹ کی گفتگو تھی اس میں ہر طرح کا سوال ہوا اور جواب ہوا. اب وہ آئیں گے، جلسوں میں بھی جانا ہے، انہوں نے منشور کمیٹی بنا دی ہے. یہ کام باقی جماعتوں کو اب کر لینا چاہیے، لیول پلینگ فیلڈ کے ساتھ ساتھ الیکشن کی تیاری کر لینی چاہیے. ٹھیک ہے. یہ جو سوال ہے نا حیدر صاحب، یہ پی ایم ایل این نے تو اب اپنی الیکشن کیمپین شروع کر دی، وہ تمہیں نظر آ گیا. پیپلز پارٹی کی الیکشن کیمپین اور باقی جماعتوں کی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اتنے زور و شور سے شروع انہوں نے کی ہے؟ کیونکہ ابھی تک ہم نے جلسے پیپلز پارٹی کے جس میں بلاول صاحب جائیں اور بڑے الیکشن کے حوالے سے منشور یا تقریریں یا جو بھی نیریٹو بنانا ہے وہ پیش، وہ شروع نہیں ہوا. دیکھیں ماریہ، یہ تو ہمیں پتا ہے، آئی تھنک ایٹ لیسٹ میرا تو یہی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ
پیپلز پارٹی کی اپروچ بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے پی ٹی آئی سے اور ایون پی ایم ایل نون سے، جہاں تک کیمپیننگ کی بات ہے. اصل جو کیمپین رکی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ باپ پارٹی اور استحکام اور الیکٹیبلز اور پی ٹی آئی کے ڈسیڈنٹس جو ہیں اور پی ٹی آئی پی جو بھی ہے ان کے لوگوں سے ملنے نہیں دیا جا رہا زرداری صاحب. تو کیمپین وہ تو وہاں سے شروع کرتے ہیں کہ پہلے الیکٹیبل پکڑو، کیونکہ ان کی پاپولر سپورٹ جو ہے وہ کسی اور صوبے میں نہیں ہے. تو اس کا بیسٹ طریقہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جس کی جو ہے وہ کنسٹیٹوئنسی وائز ہے پہلے آپ اس کو پکڑیں. تو وہ ان کا راستہ جو ہے ابھی روکا ہوا نظر آتا ہے. اس لیے وہ ویسے بھی انہوں نے جلسے جلوس کیا، انہوں نے کوئی مینار پاکستان کے تو میرے خیال سے ارد گرد جو راؤنڈ اباؤٹ ہے شاید وہ پڑھتے ہیں میرے خیال سے. تو میرا نہیں خیال کہ ان کی اپروچ ایسی ہوتی ہے. وہ الیکشن پھر بھی جیتتے ہیں. ابھی کشمیر کا آپ نے دیکھ لیا کہ کوئی جلسہ کچھ نہیں، الیکشن جیت گئے. دے نو ہاؤ ٹو ون الیکشن، بٹ ان کی جو اپروچ ہے اس کو ابھی راستہ نہیں دیا جا رہا. ہر ایک کی اپنی اپروچ ہوتی ہے. خان صاحب جو ہیں وہ اپنے وہ جو ہے سیدھا وہ جلسے جلوس پہ چلے جاتے ہیں. نون لیگ جو ہے وہ اس کا تھوڑا سا مکس ہے، وہ بھی جلسے بھی کرتی ہے، باقی ٹاؤن میٹنگ یہ وہ پریس کانفرنس. لیکن ان کا تو پیپلز پارٹی کا تو جو ہے آپ کے سامنے ہی ہے کہ دیر اپروچ از فرسٹ گیٹ دی الیکٹیبل. ٹھیک بات ہے. سو کیوں جو سندھ کے اندر اگر وہ کہیں یہ تاثر جائے جی کہ شاید پیپلز پارٹی کو کوئی خطرہ ہے معروضی یا گراؤنڈ لیول پہ، تو ایسا کچھ نہیں بالکل ہے. کیسے؟ کیونکہ الیکٹیبلز کی اوپر بڑی محنت کی انہوں نے 4-5-6 سال، اپوزیشن کو تقریباً سسٹمیٹکلی ختم کیا وہاں. دیکھیں میں تو صرف ایک بات کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ان کو خطرہ ہے. یہ بھی نہیں کہ چلیں بیچ میں کچھ ہکپس آئے تھے ابھی کیسز کے حوالے سے، بٹ مور دین دیٹ دا ریئل تھنگ دیٹ آئی سی از کہ دے آر ناٹ بینگ الاؤڈ ٹو ڈو وٹ دے ڈو بیسٹ، وچ از ٹو گو اینڈ گیٹ دی الیکٹیبلز. پورے بنچ، پورا گلدستہ، پوری پارٹی. تو وہ نہیں انہیں کرنے دیا جا رہا نا. ایک دیکھیں ہر ایک کی ایک پی ٹی آئی کو یہ ہے کہ عمران خان کا جلسہ نہیں ہو پا رہا، تو ان کے لیے یہ ہے کہ یہ نہیں ہو پا رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو ہے کیمپین جو ہے وہ یہ زیادہ جلسے جلوس پہ ڈیپینڈنٹ ویسے بھی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، ان کو کوئی فرق زیادہ نہیں پڑے گا اگر یہ جلسے جلوس آج ساروں کے بند کرتے ہیں تو آئی تھنک یہ مور لگا دیں گے اس چیز پہ. صحیح. بٹ اصل جو ان کی اپروچ ہے، جو ان کی اسٹریٹجی رہتی ہے، وہ آئی تھنک اس پہ اس وقت مجھے لگتا ہے کہ کچھ جو ہے دیر از اے ریزسٹنس ٹو دیٹ. اٹ وڈ اپیئر. بہت